دیوان نظر آیا، آقا تیری رحمت کا دیوان نظر آیا، تیری صورت تیری سیرت کا عنوان نظر آیا، وہ شمس ہے چہرہ مازاد ہے آنکھیں، قرآن کی صورت پہ قرآن نظر آیا، سبحان اللہ، قرآن کی صورت پہ قرآن نظر آیا، الشمس ہے چہرہ مازاد ہے آنکھیں، قرآن کی صورت پہ قرآن نظر آیا، سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، گفتگو سرکار کی قرآن کی تفسیر ہے، دیکھ کر دنیا یہ کہتی ہوگی مصطفیٰ کو، جس دیکھتی ہوگی دنیا مصطفیٰ کو، وہ مصدق کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر، وہ مصدق کیسا ہوگا جس کی یہ تفسیر ہے۔ سامعین کرام، حاضرین مکرم، آج کی یہ بابرکت محفل قرآن مجید فرقان حمید لا عیب بے عیب، جس میں کوئی شک نہیں، جس میں کوئی عیب نہیں، وہ کتاب جو 23 سال کے عرصے میں میرے اور آپ کے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس پر اتری۔ میں مبارکباد دیتا ہوں حافظ محمد فاروق صاحب کو، جنہوں نے 26 شب 27 رمضان مبارک تک قرآن کریم ہم سب کو سنایا، اور ہم نے دل و جان سے ان کا قرآن سنا۔ دلی دعا ہے اللہ تعالیٰ قرآن کے ایک ایک حرف کی برکت سے رب کائنات میری اور آپ سب کی اللہ مغفرت فرمائے، ذریعہ نجات فرمائے۔ آپ ہمارے لیے محترم ہیں، اس مسجد کے انتظامیہ متولی علیہ غلام مصطفیٰ صاحب، اور آپ کے اس مسجد کے جو معاونین ہیں، محترم جناب شیخ امجد صاحب، شیخ اکرم صاحب، اور شیخ جاوید صاحب، شیخ ثاقب صاحب، اور بھائی محمد ابراہیم صاحب، ہر سال جو اپنی محبت و عقیدت کے ساتھ اس مسجد کو سجاتے ہیں، یقیناً اس کا اجر کوئی دنیا دار نہیں دے سکتا، نہ میں نہ آپ، یہ یقیناً اس کا اجر آنکھ بند جب ہوگی قبر میں جائیں گے، یہ اس دن پتہ لگے گا، یہ جس دن یہ میدان محشر کا میدان ہوگا، خود رحمان ہوگا اور چھڑوانے والا محبوب دو جہان ہوگا۔ میں ایک حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث روایت ہے، مشکات میں باب فضائل قرآن میں ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالی زمین اور آسمان پیدا کرنے سے 1000 سال پہلے، زمین و آسمان پیدا کرنے سے 1000 سال پہلے کیا کرتا تھا؟ جب زمین نہیں تھی، زمان نہیں تھا، مکی نہیں تھی، مکان نہیں تھا، چنی نہیں تھی، چنا نہ تھا، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جب زمین بنی، زمان بنا، فرمایا کہ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، سبحان اللہ، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، اعلیٰ حضرت جو فرماتے ہیں۔ اب میں حدیث سنانے لگوں، غور کیجئے گا، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتا تھا؟ فرمایا سورۃ یاسین اور سورۃ طٰہٰ کی تلاوت کرتا تھا، سبحان اللہ، سورۃ یاسین سورۃ طٰہٰ کی تلاوت کرتا تھا، کس کے سامنے؟ فرشتوں کے سامنے۔ مشکات باب فضائل قرآن، حدیث حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ 1000 سال پہلے زمین و آسمان کے پیدا کرنے سے پہلے فرشتوں کے سامنے رب کائنات نے سورۃ طٰہٰ کی، سورۃ یاسین کی تلاوت کی، سبحان اللہ۔ فرشتوں نے جب وہ تلاوت سنی تو فرشتوں کا جو ولولہ تھا، جذبہ تھا، وہ ابلا بہر آیا، اور انہوں نے کہا، بول اٹھے،
مبارک ہو، فرمایا توبہ مبارک ہو انہیں جنہیں یہ قرآن ملنا ہے۔ اب سورۃ طٰہٰ یاسین کی تلاوت کیوں کی؟ 114 صورتیں ہیں قرآن کریم میں، اور ان 2 صورتوں کی تلاوت اللہ نے فرشتوں کے سامنے کی، اور یہ دونوں نام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام ہیں، طٰہٰ کی تاج والا، یاسین کے سیفے والا۔ آپ 99 نام پڑھیں نا اللہ کے یا رسول اللہ کے، تو ان 99 ناموں میں یہ 2 نام بھی ہیں، طٰہٰ اور یاسین۔ کیوں؟ فرمایا کہ محبوب کی تعریف تو اس وقت بھی رب کر رہا تھا جب کوئی بھی نہیں تھا، کیونکہ طٰہٰ یاسین یہ میرے محبوب کی تعریف ہے۔ میں سناؤں آپ کو تعریف کو؟ سبحان اللہ۔ کیسے رب نے تعریف فرشتوں کے سامنے کی، اور ہم جب رسول اللہ کی تعریف کرتے ہیں تو کس طرح کرتے ہیں کہ طٰہٰ تے شان والیاں، طٰہٰ تے شان والیاں، سب تو اونچی شان والیاں، طٰہٰ تے شان والیاں، آیتاں سنان والیاں، سب تو اونچا شان تیرا، سب تو اونچا شان تیرا، اونچا کے مقام تیرا، سب تو اونچا شان تیرا، سب تو اونچا شان تیرا، اونچا کے مقام تیرا، آیتاں سنان والیاں، طٰہٰ دی شان والیاں، طٰہٰ دی شان والیاں، سب تو اونچی شان والیاں، شان تیری بلے بلے، سبحان اللہ۔ شان تیری بلے بلے، رب بھی درود گھلے، شان تیری بلے بلے، رب بھی درود گھلے، شان تیری بلے بلے، رب بھی درود گھلے، عظمتاں سنان والیاں، طٰہٰ دی شان والیاں۔ کسی نے یوں بھی کہا ہے کہ شان تیری بلے بلے، شان تیری بلے بلے، ہاں رب بھی درود گھلے، دشمناں دے پیر تلے، چادراں بچھان والیاں، سب تو اونچی شان والیاں، طٰہٰ دی شان والیاں، طٰہٰ دی شان والیاں، تذکرے شام تیرے، تذکرے شام تیرے، صبح تے شام تیرے، بادشاہ غلام تیرے، بکریاں چران والیاں، طٰہٰ دی شان والیاں، ہو گیا یہ دوریاں، ہٹ گیا مجبوریاں، ہو گیا یہ دوریاں، ہٹ گیا مجبوریاں، ہو گیا ظہوریاں، حاضریاں، روز دے بلانے والیاں۔ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ یا رسول اللہ۔ حق جاریہ۔ یا طٰہٰ دے شان والیاں، سب تو اونچی شان والیاں۔ ایک امام صاحب گزرے، امام آصف رحمت اللہ علیہ، کئی سال کا عرصہ انہوں نے مدینہ طیبہ میں ریاض الجنہ کے ساتھ بیٹھ کر قرآن پڑھایا، قرآن پڑھا۔ کہتے 33 سال کا عرصہ میں قرآن پڑھتا رہا، قرآن پڑھاتا رہا۔ ایک رات آئی، سبحان اللہ۔ رات آئی، امام آصف رحمت اللہ علیہ کے منہ سے خوشبو آتی تھی، سبحان اللہ۔ جہاں بیٹھتے قرآن پاک پڑھتے پڑھاتے ان کے منہ سے خوشبو کے ہلکار آتے، کئی جنابی والا دور تک ان کے منہ سے خوشبو آتی۔ لوگ بولتے امام صاحب کون سی خوشبو لگاتے ہو؟ آپ فرماتے لوگ
کہتے نہیں نہیں، یہ خوشبو دنیا والوں کی نہیں ہے، یہ بازار کی نہیں ہے، دکان کی نہیں ہے، نہ میں نے کبھی خوشبو لگائی، نہ کپڑوں پہ لگائی، نہ جسم پہ لگائی۔ پھر فرمایا خوشبو کہاں سے آئی؟ جب لوگوں نے مجبور کیا، فرماتے چلو تم اگر پوچھ رہے ہو میں وہ راز والی بات بتا دیتا ہوں جو تم پوچھنا چاہتے ہو۔ کہتے 33 سال کا عرصہ میں نے مدینہ طیبہ میں ریاض الجنہ کے ساتھ دیوار کے ساتھ دیگ لگا کے قرآن پڑھایا۔ ایک رات آئی رحمت والے نبی میرے خواب میں آئے، سبحان اللہ، ایک رات آئی رحمت والے نبی میرے خواب میں آئے، فرمایا عاصم تو میرا قرآن پڑھتا ہے، سبحان اللہ، مجھ پر نازل ہونے والا قرآن تو پڑھتا ہے، تیرے قرآن کی شیرینی، تیرے زبان کی مٹھاس، قرآن پڑھنے کا انداز پیارا ہے، آ میں تجھے سینے لگاؤں۔ سبحان اللہ، کہتے محمد عربی نے اٹھ کے فرمایا عاصم ذرا قریب ہو، میں محمد سینے لگاؤں۔ فرماتے حضور نے مجھے جبھا لگایا، علم اشراق کے سینے کے ساتھ لگایا اور میرے اس جگہ پر دونوں ہونٹوں پر بوسہ دیا۔ فرمایا عاصم لوگ دنیا کی خوشبو لگاتے ہیں، جب تک تو زندہ رہے گا تیرے ہونٹوں سے محمد کی خوشبو آتی رہے گی۔ سبحان اللہ، فرماتے وہ دن رہا، آج کئی سال گزر گئے، جب میں قرآن کی تلاوت کرتا ہوں میرے ہونٹوں سے، میرے منہ سے محمد کے ہونٹوں کی خوشبو آتی ہے۔ سبحان اللہ، جو ہے نا کئی سال گزر گئے، میرے ہونٹوں سے میرے منہ سے خوشبو اس قرآن کی آتی ہے۔ یہ کتنی بڑی نعمت ہے قرآن، یہ کتنی بڑی عظمت ہے قرآن، یہ کتنی بڑی سعادت ہے قرآن کو سینے میں رکھ لیا۔ رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے نے اپنے سینے کے اندر 30 پارے رکھے، قیامت کے دن میں محمد ہاتھ سے پکڑ کر جنت میں لے جاؤں گا۔ سبحان اللہ، بہت بڑی سعادت ہے۔ اور یہ قرآن حافظ صاحب نے پڑھا، قرآن پڑھنا بھی سنت، قرآن پڑھانا بھی سنت، قرآن سننا بھی سنت۔ حضرت انس فرماتے ہیں ایک دن حضور مسجد میں آئے، صحابہ نے اٹھ کر رحمت والے نبی کا استقبال کیا، حضور بیٹھے ایسے نظر دوڑائی ایک ایک صحابی کی طرف، حضرت ابی کعب رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا، فرمایا کعب آ مجھے محمد کے قریب بیٹھ، میں تجھے قرآن سناؤں۔ سبحان اللہ، کیا کاری کرامت نہیں پڑے وہ اور بات ہے، مصر کا کاری پڑے وہ اور بات ہے، شام کا کاری پڑے اور بات ہے، عرب کا کاری پڑے اور بات ہے، مگر جس وقت صاحب قرآن جن پر 23 سال کا عرصہ قرآن نازل ہوتا رہا، اس نبی نے جب قرآن پڑھا ہوگا کیا شان ہوگی۔ سبحان اللہ، حضور نے بلایا، فرمایا ابی ابن کعب، مشکات با فضائل قرآن، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، فرمایا کعب میں تجھے قرآن سناؤں، فرمایا میرے صحابہ سنو سنو، میں اس کعب اپنے صحابی کو آج قرآن سناؤں گا۔ صحابہ چکنے ہوئے حضور کی طرف دیکھنے لگے، فرمایا میرے یارو میں اپنی خواہش سے نہیں سنا رہا، ابھی جبریل امین آئے، میرے رب نے فرمایا میرے حبیب صحابہ کو قرآن سناؤ، کس طرح سناؤ؟ فرمایا محبوب قرآن آپ سناؤ، حضرت کعب آپ کا قرآن سنیں۔ سبحان اللہ، جب یہ بات آئی حضرت کعب کا دل دھڑکنے لگا۔ صحابی کہتے ہیں کہ یہ کبھی نہ کبھی کپڑے کو اوپر ہم نے دیکھا صاحب حضرت کعب کا دل ایسے دل دھڑک رہا تھا، حضرت کعب خوشی سے دل دھڑکنے لگا، رو کر عرض کرنے لگی یا رسول اللہ فدا کا ام بابی، میرے ماں باپ
جس کے نام کا انتخاب خود رب کر دے. سبحان اللہ. توجہ نہیں کی آپ نے. آج میرا نام کو وزیر اعظم منتخب کر رہی ہے، کل صاحب آپ نے تلاوت کرنی ہے، میں پتہ نہیں کتنے بندے کو ٹیلی فون کروں، صبح میری تلاوت ہے وزیر اعظم نے، ایوان صدر میں ہے، اسمبلی میں میری تلاوت ہے، میں نے وہاں بیان کرنا ہے، میں بولے نہیں سماؤں گا. قربان جاؤں اس صحابی کی خدمت پر جس کے متعلق رب نے فرمایا محبوب تو اس کو قرآن سنا. سبحان اللہ. ابھی ابن کعب کو قرآن سنا. حضرت کعب فرماتے ہیں میری آنکھوں سے آنسو نہیں تھم رہے تھے. فرمایا کعب میں تمہیں قرآن سناؤں، تمہیں قرآن سناؤں. حضور رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت کعب کو بلایا، سامنے بٹھایا، فرمایا الرحمن علم القرآن، سبحان اللہ. خلق الانسان علمہ البیان، سبحان اللہ. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. سبحان اللہ. حضور رحمت والے نبی نے قرآن پڑھا، صحابہ تڑپنے لگے، یا رسول اللہ وہ قسمت والا دن، وہ مقدر والا دن، وہ عظمت والا دن کب آئے گا جب ہمارے نام رب پیغام بھیجوائے. وہ کون سا دن آئے گا؟ اور حضرت ابی کعب کا انتخاب کیوں ہوا؟ توجہ ہے آپ کی؟ سبحان اللہ. حضرت ابی کعب کا اللہ نے انتخاب کیوں دیا؟ یہ جب مسلمان نہیں تھے، اہل کتاب تھے، یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، اور کون سی صورت میرے نبی نے سنائی. فرمایا لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب. سبحان اللہ. اس صورت میں اہل کتاب کا ذکر ہے، یہودیوں کا، عیسائیوں کا، اہل کتاب کا ذکر ہے. اور اس پوری صورت میں اس کی آخری آیت، اس کا شان نزول اس وقت ہوا جب صحابہ کے پھٹے پرانے کپڑے، پاؤں میں جوتیاں نہیں ہیں، کئی کئی دل کے پیاسے، ایک ایک کھجور جیب میں ڈالی ہوئی ہے، وہی منہ میں ڈالتے ہیں، چوس کر پھر دوبارہ ڈال لیتے ہیں، لب لبا پڑ جاتا ہے. رب نے فرمایا جبریل جیل پہ جلیل، فرمایا قرآن بھی لے جا، محمد کی طرف پیغام بھی لے جا. سبحان اللہ. فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. سبحان اللہ. فرمایا قرآن لے جا، محمد عربی کی طرف پیغام بھی دیا، قرآن بھی دیا. حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے رہے، حضور قرآن سناتے رہے. صحابہ کی آنکھیں نم ہو گئی. حضرت کعب روئے، اتنا روئے، جب محفل ختم ہو گئی حضرت کعب سے پوچھا کعب روتے کیوں؟ فرمایا اس لیے رویا، ایک تو قرآن سن کر، دوسرا رحمان کا پیغام سن کر. سبحان اللہ. جس کو اللہ پیغام دے دے، جس کو رب پیغام دے دے کہ میرے محبوب. دوسری حدیث حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، حضور منبر پر بیٹھے، منبر پر جلوہ کر رہے ہیں، صحابہ کی طرف دیکھ کر فرمایا عبداللہ ابن مسعود کہاں ہیں؟ حضور میں حاضر ہوں. فرمایا ادھر. قرآن سننا کتنی بڑی عظمت والی بات ہے، اور قرآن سنانا کتنا عظمت. فرمایا عبداللہ ابن مسعود کہاں ہیں؟ حضور میں حاضر ہوں. فرمایا قرآن سنا. سبحان اللہ. قرآن سنا. حضور میں سنوں؟ فرمایا ہاں تم سنا. حضور یہ قرآن تو آپ پر نازل ہوا، فرمایا اس لیے سننا. سبحان اللہ. سن کے دیکھوں کہ میرے غلام قرآن کیسے پڑھتے ہیں. سبحان اللہ. غلامی کی نام دعا کیا کہ دکھا سکتا ہوں یہ حدیث. فرمایا کہ میں اپنے غلاموں سے اپنے اوپر نازل ہونے والا قرآن سننا چاہتا ہوں. سبحان اللہ. حضور میں سنوں؟ فرمایا ہاں آپ سنو. عبداللہ ابن مسعود نے چوکڑی لگائی، حضور کے سامنے بیٹھ گئے. صحابہ عمر کہتے ہیں کہ میرے دل پھڑک رہا تھا، کاش آج حضور مجھے، سبحان اللہ. آج حضور مجھے کہتے ہیں کہ قرآن سنا. عمر فرماتے ہیں میرا دل 2 دفعہ دھڑکا، اور اتنی شدید دھڑکا، میری خواہش کیا تھی. ایک دفعہ عبداللہ زور بجا گئے، جن کے ہاتھ بڑے
بڑے ہاتھ، لمبے لمبے ہاتھ تھے، ان کو کہتے زور بجاتے بڑے ہاتھوں والا. وہ شہید ہوئے نا، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر کھودو. قبر کھودنے کے بعد حضور اس قبر میں خود لیٹ گئے، کفن دیا، خود لیٹ گئے اور قبر کو امانت کہا قبر خیال کرنا میرا خدا. سبحان اللہ. قبر میں 2-3 دفعہ قبر میں لیٹے. لیٹنے کے بعد عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ اس دن میں دل میں رو رہا تھا، میری آنکھیں بھی میرا دل رو رہا تھا. میری خواہش تھی کہ آج عمر کی لاش ہوتی حضور کے ہاتھ ہوتے، آج اس جگہ میت عمر کی ہوتی اور ہاتھ رحمت والے نبی کے ہوتے، قبر میں میں جاتا. اور فرماتے ہیں اس دن بھی میرا دل کر رہا تھا کہ آج کاش حضور مجھے کہتے ہوئے عمر تو قرآن سنا. سبحان اللہ. فرمایا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا قرآن سناؤ، قرآن سناؤ. حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں میں نے قرآن سنایا. فرمایا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ. سبحان اللہ. فرماتے ہیں جب اس آیت پر پہنچنا ہے سورت پڑھتے پڑھتے میں نے حضور کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھا تو حضور کی آنکھوں سے آنسو، حضور کی داڑھی مبارک ترک ہو گئی. اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ قیامت والے دن ہم ہر ایک کو گواہ بنا کے لائیں گے ایک دوسرے کے اوپر، لیکن رحمت والے نبی ہم آپ کو سب پر گواہ بنا کے لائیں گے. سبحان اللہ. سب پر گواہ بنا کے لائیں گے. ایک دوسرے پر سب کو گواہ بنائیں گے. جب ایک دوسرے پر سارے گواہ بن جائیں گے پھر میرے حبیب آپ کو سب پر گواہ بنا کے لائیں گے. حضور روتے رہے. فرمایا اس وقت کا منظر کیا ہوگا جب پل صراط بچھی ہوگی، میرے امتی ایک ایک کر کے گزر رہے ہوں گے اور حضور فرما رہے ہوں گے رب سلم امتی، رب سلم امتی. اللہ میری امت کو سلامتی سے گزار دینا. یہ دونوں حدیثیں کرتے ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود والی اور حضرت کعب والی. اور پہلے حدیث جو میں نے سنائی فرمایا رب نے قرآن پڑھا کن کے سامنے؟ فرشتوں کے سامنے. طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ. اس آیت میں حضور کا تذکرہ ہے. اور دوسری سورت جو پڑھی فرمایا یاسین والقرآن الحکیم إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. سبحان اللہ. اس نے فرمایا یاسین حضور کا صحرا ہے اور طٰہٰ حضور کا تاج ہے. فرمایا طٰہٰ کے تاج والے نبی، یاسین کے صحرے والے نبی، ابھی آپ عرب میں نہیں آئے، اماں نہیں آئی، ابا نہیں آیا، ابھی ملک نہیں بنا، تخلیق نہیں ہوئی، میرے حضور کی عزت کے چرچے پہلے. جب فرشتوں نے اللہ تبارک و تعالی سے قرآن سنا تو جو ہے نا سبحان اللہ. اللہ کریم سے فرشتوں نے قرآن سنا، 3 باتیں فرشتوں نے کہیں جو اب بھی حدیث میں موجود ہیں. فرمایا طوبیٰ لأمتی، اس امت کو خوشخبری ہو جس امت کے حصے میں یہ قرآن آئے گا. سبحان اللہ. بولو تو صحیح. سبحان اللہ. یہ مان لیتے ہیں کہ کورونا نے غریب کر دیا ہے پر زبان کے غریب تو نہیں ہونا. فرمایا طوبیٰ لأمتی، اس امت کی خوشخبری ہو جس امت کے حصے میں یہ قرآن آئے گا. اور فرمایا طوبیٰ، اس امت کے لیے خوشخبری ہو جس کے سینے میں یہ قرآن آئے گا. سبحان اللہ. اور فرمایا طوبیٰ، اس امت کے لیے خوشخبری ہو جن کی زبان پر اللہ کا قرآن آئے گا. قیامت تک اللہ کا فرمان بھی جاری ہوتا رہے گا اور محمد کا قرآن بھی زبان پر پڑھا جاتا رہے گا. یہ قرآن پڑھنے کی سعادت، میں تو کہتا ہوں کتنی بڑی سعادت ہے، کتنی بڑی سعادت ہے. اور امام عاصم کی بھی جو میں نے بات سنائی تو جو ہے نا آپ کی، امام عاصم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں حضور نے فرمایا مجھ محمد کے سینے لگ، حضور نے ایسے سینے سے لگایا، اس کو حضور سینے سے لگا دے. علم شراب کے سینے والے نبی نے سینے سے لگایا اور ایسے لبوں پر بوسہ دیا. اور امام عاصم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں
پوچھا کہ آپ نے کیسے محسوس کیا؟ فرمایا جو خیال آیا تو خواب میں وہ جمال اپنا دکھا گئے. سبحان اللہ. جو خیال آیا تو خواب میں وہ جمال اپنا دکھا گئے. جو مہک لہکتی لباس میں وہ مکان سارا بسا گئے. ہمیں کام غم سے چھڑا گئے, ہمیں معصیت سے بچا گئے. وہ نبی محمد مصطفیٰ جو سور عرش سے کھلا گئے. سبحان اللہ. یہ پیٹ حلیمہ کھلا نہیں, یہ مقام چونو چرا نہیں. تو خدا سے پوچھ وہ کون تھے تیری بکریاں جو چرا گئے. کبھی حسن بن کے قبول میں, کبھی رنگ بن کے وہ پھول میں, کبھی نور بن کے رسول میں وہ جمال اپنا دکھا گئے. سبحان اللہ. فرمایا کہ جب آپ نے حضور کی زیارت کی تو کیسے پایا؟ آپ نے جب حضور کی زیارت کی, حضور نے آپ کے لبوں کو چوما تو کیسے پایا؟ کہا میں تو اس حسن کی تعریف بیان نہیں کر سکتا. کہا پھر تو کچھ تو بتاؤ. کہا حسن بے مثال دیکھ کے, آمنا دلال دیکھ کے. شیخ صاحب, حسن بے مثال دیکھ کے, آمنا دلال دیکھ کے, آپ بھی شدائی ہو گیا رب ذوالجلال دیکھ کے. سبحان اللہ. ذرا سوچنے والی بات ہے, توجہ کرنا, آپ سوچنے والی بات ہے. اب تو یہ رواج یہ ختم ہو گیا ہے نا. پہلے جب قرآن پاک اس پہ غلے ہوئے رہتے غلاف, ابھی شاید کہیں وہ گھروں میں جو ہوتا ہے ان میں ہوتا ہے. کتنی عظمت والی بات ہے. اگر غلاف کا تعلق قرآن سے ہو جائے وہ برکت والا ہو سکتا ہے. جس کے سینے میں 30 پارے ہیں اس کی کوئی حقیقت نہیں. توجہ ہے نا, شادی ہلانا زبان ہلانا. اگر ایک غلاف کپڑا جو اگر قیمت ہم دیکھا گیا تو 20-30 روپے کا, 20-30 روپے اس کی قیمت ہے. اگر وہ قرآن کے ساتھ لگ جائے تو اس کا شان کیا ہے؟ فرمایا جب بھی کوئی قرآن اٹھاتا ہے نا, قرآن کو بعد میں چومتا ہے, پہلے غلاف کو چومتا ہے. جو حضرات روز قرآن کی تلاوت کرتے ہیں ان سے پوچھیں, اوپر کپڑا لپٹا ہوتا ہے نا ایسے, جب بندہ اٹھاتا ہے نا تو اٹھانے کے بعد پہلے غلاف چومتا ہے. آپ توجہ کرنا, یہ قرآن کی وفا نہیں تو اور کیا ہے. قرآن بھی تو کہتا ہے نا کہ میرے ساتھ تعلق جوڑے, کپڑے نے جوڑا ہے, پہلے کپڑے کو چوم کر پھر قرآن کو چوم دو. جس کے سینے میں 30 پارے آ گئے اس کی کیا چاہیے؟ اس لکڑی پر قرآن رکھا جاتا ہے. ہم تو جب پڑھتے تھے مسجد میں استاد لکڑی کے اوپر سے نہیں گزرتے, باتیں تھے, کہتے تھے کہ اس کے اوپر سے کیوں گزرتے, اس کے اوپر قرآن رکھتے ہیں. تو جس لکڑی پر قرآن آ جائے اس کی شان اتنی ہے. جس نے 30 سپارے اللہ کے قرآن کو اپنے سینے میں جگہ دے دی, اس کی عظمت و شان کیا ہے. علی فرماتے ہیں وحرم حرامہ وحل حلالہ. فرمایا جس نے قرآن پڑھا پھر حرام کو حرام جانا, حلال کو حلال جانا. فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت کی 70 محل, اس جنت کے 70 محل اس حافظ قرآن کی دیدار کے لیے تڑپتے ہیں. فرمایا الجنت و مشتاق مشتاق الی 4 نفر. فرمایا 4 بندوں کے لیے جنت مشتاق ہے. مشتاق کہتے ہیں عشق کو, شوق کو. فرمایا 4 بندوں کی جنت مشتاق